السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى
والفرقان الحميد وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمحیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہیں، جو کل کائنات کے خالق، مالک، رازق اور قابل بھی ہیں۔ انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء، حبیب کبریا، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ مطہرہ مشرفہ مکرمہ۔ اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، ائمہ اربع، ائمہ حدیث، اولیاء دین، علماء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ سن سنا کر اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی ادب و احترام کے لائق میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، معاشرے میں رہنے والے انسان بہت سے اقسام کے ہوتے ہیں، لیکن اسی معاشرے کے رہنے والے لوگوں کے اندر اگر دو خوبیاں آ جائیں، وہ معاشرہ اور وہ لوگ دنیا میں بھی بہت عزت پائیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ان کا بہت مقام اور رتبہ ہوگا، دنیا میں کامیابی سے جائیں گے، قبر میں کامیاب ہوں گے، اور کل قیامت کے روز حشر میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب لوگوں میں شامل فرمائیں گے۔ ایک ہے نیک اعمال کثرت سے کرنا، اور دوسرا ہے خود احتسابی۔ نیک اعمال جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، دیگر تمام نیک اعمال شامل ہیں، اور خود احتسابی انسان اپنا جائزہ لیتا رہے، اپنے نفس کا، اپنے اعمال کا، اپنی روزمرہ زندگی کا۔ مثال کے طور پہ آج جمعے کا دن ہے، میں رات کو سوچوں آج میں نے کتنے نیک اعمال کیے ہیں، یا مجھ سے کون سے گناہوں کے کام ہو گئے ہیں، یا میں معاشرے میں رہنے والے لوگوں میں سے کس کس کے ساتھ ذرا بدتمیزی سے پیش آیا ہوں،
ذرا بد اخلاقی کی ہے، ذرا میں نے کسی کو ٹھیس پہنچایا ہے۔ رات کو جب انسان خود احتسابی کا کام کرے گا، یقیناً انسان سوچے گا کہ میں نے آج یہ نیک کام کیے ہیں اور یہ مجھ سے برے اعمال ہوئے ہیں، اور پھر ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل ہے، دل جسم کے اندر جب وہ اپنی خود احتسابی کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ہی اسے توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو آج مجھ سے برے کام ہوئے ہیں نا، آئندہ میں نے کوشش کرنی ہے کہ میں ان برے اعمال سے بچوں۔ یہ دو کام جب ایک انسان کے اندر یا معاشرے میں رہنے کے اندر آ جاتے ہیں، وہ لوگ اور وہ معاشرہ بہت ہی اچھا معاشرہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روز بروز ہمیں خود احتسابی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے روز کیا کہیں گے؟ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ آج صرف اپنی کتاب کا جائزہ لے لو، اگر تو نیک اعمال اس کتاب کے اندر موجود ہو تسکین ملے گی۔ اس دل کو پھر جب نیک اعمال کریں گے تو جو نیک اعمال سے اللہ نے کہا نا تطمئن القلوب، دلوں کو تسکین ملتی ہے، یہ اسی وقت ہوگی جب نیک اعمال کے ساتھ خود احتسابی شامل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا عنوان چل رہا ہے ثواب کمانے کے مواقع سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے 14 اعمال پڑھے ہیں، یقیناً میں نے بھی اور آپ نے ان پر عمل کرنے کی اپنے اپنے لحاظ سے کوشش ضرور کی ہوگی۔ اسی عنوان کو لے کر آج ہم آگے چلیں گے۔ 15واں وہ نیک عمل جس سے اللہ بھی خوش ہوتے ہیں، وہ بندہ جو یہ کام کرتا ہے وہ اللہ کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ اور اس کا ذرا عنوان سنیں کس طرح کا ہے، حدیث کا مفہوم ہے عنوان کے اندر۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے ارشاد فرمایا، جو ایک دن کے اندر 3 دفعہ یہ دعا کرتا ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ تعالیٰ مجھے جنت کے اندر داخل کرنا، پھر اضافہ کر لیں اللہم ادخلہ الجنت الفردوس، اے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرمانا، اور ساتھ یہ دعا کر لیتا ہے 3 دفعہ من النار، اے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 3 دفعہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگتا ہے، پھر وہ جنت اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے یہ جنت عطا کرنا، اور جو اللہ تعالیٰ سے جہنم کی پناہ مانگتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ آپ کے اندر اس نیک عمل کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 16واں وہ عمل نماز جنازہ پڑھنا، اور پھر جنازہ پڑھنے کے بعد یقیناً آپ کے علم میں یہ حدیث ہوگی، لیکن آپ کو ذرا ایمان کی تازگی کے لیے ایک دفعہ پیش کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک بندہ فوت ہوتا ہے، دنیا کی زندگی کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے، اس کے حقوق میں سے ایک حق بھی ہے کہ اس کے جنازے کے اندر شامل ہوا جائے، اور اس کا اجر کتنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ جو جنازہ بھی پڑھتا ہے، گھر سے جب جنازے کو اٹھایا جاتا ہے اپنے کندھے پہ بھی اس میت کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس میت کو جنازہ گاہ تک لے کر پھر اس میت کو اٹھاتے ہیں، قبرستان میں لے کر جاتے ہیں، اس کی قبر کے پاس اسے رکھتے ہیں، پھر اسے قبر کے اندر بھی ڈالتے ہیں، پھر مٹی بھی ڈالتے ہیں، اور بعد میں اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنازہ میں شرکت کی وجہ سے 1 قرات ثواب ملے گا، اور 7 اگر تدفین میں شامل ہو جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قرات ثواب ملے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا ہوا بہت لمبائی کے اندر اور بہت اونچائی کے اندر ہے، اگر ہم جنازے کے اندر شرکت ہوں گے تو اتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال میں لکھیں گے، اگر ہم تدفین کے اندر شامل ہو جائیں گے تو ڈبل ملیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر ہمارے محلے کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر ایسا بندہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، ذرا ایمان کی تازگی کے لیے، اصلاح کے لیے ایک دفعہ دوبارہ، جو بندہ 5 وقت کی نماز بے نماز کے جنازے میں بالکل شامل نہ ہو، یہ بارہا بات کہی ہے، آج پھر کہوں گا اصلاح کے لیے،
جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، فجر نہیں پڑھتا، ظہر نہیں پڑھتا، عصر نہیں پڑھتا، مغرب نہیں پڑھتا، عشاء نہیں پڑھتا، اس کے جنازہ میں بالکل شرکت نہ کریں، بالکل شرکت نہ کریں، اصلاح کے لیے ہوگا۔ اگر آپ اس کے جنازہ کے اندر اور ہمارے امام انکار کر دیں کہ آج میں نے ایسے بندے کا جنازہ نہیں پڑھانا جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، یقیناً ہماری تمام کی تمام مساجد آباد ہو جائیں گی اور ہر گھر سے نمازی نکلیں گے جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں توفیق نہیں ہے اس بات کی، اور دنیا داری ہے، اور جنازے میں نہ گئے تو وہ بندہ کہے گا یا تو میری ماں دے جنازے تے نہیں آیا، میرے بھائی دے جنازے تے نہیں آیا، اور دنیا کو ڈالو کھڈے کے اندر۔ ہم نے اللہ کے ہاں اپنا مقام اور رتبہ بنانا ہے، اس بندے کے جنازے میں شرکت کریں، دعوت بھی دیں لوگوں کو کہ آؤ یار اس بندے کا جنازہ پڑھنے جانا ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے آپ کو سجدہ ریز کر لیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت خوش نصیب۔ میں تو یہ بات کہتا ہوں اپنے علم کے مطابق، آج کے زمانے کے اندر جو 5 وقت کی نماز ادا پڑھتا ہے وہ اس وقت کا متقی انسان ہے، وہ پرہیزگار انسان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی مقام اور رتبے والا انسان ہے جو آج کے معاشرے کے اندر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اور ہم نے جنازہ اسی کا پڑھنا ہے جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے۔ پھر دوسری بات یہاں پہ ہے، اسی کتاب کے اندر میں نے پڑھا کہ جس کے جنازہ کے اندر موحدین شامل ہوتے ہیں، توحید والے شامل ہوتے ہیں، کتنے بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک حدیث کے اندر ہے 40، اور ایک حدیث کے اندر ہے جس کے جنازہ کے اندر 3 صفیں ایسی ہوں گی جو موحد لوگ ہوں گے۔ دونوں کی فضیلت کیا ہے؟ یہ توحید کا ثمر ہے، یہ اہل توحید کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے جنہوں نے زندگی اس طرح گزاری ہے، ہم کٹ تو سکتے ہیں، ہم مر تو سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ نہ ہم نے عبادت کرنی ہے، نہ اللہ کے علاوہ ہم نے صدقہ دینا ہے کسی کو، نہ اللہ کے علاوہ اپنے نظر و نیاز کسی کو دینے ہیں۔ وہی آئے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ میں اس طرح کروں گا، میری نماز، میرا روزہ، میرا زکوٰۃ، میرا حج، میرا ذکر، میرا قرآن کا پڑھنا، میرے تمام کے تمام نیک اعمال، اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جس کا عقیدہ یہ ہے جب وہ کسی کے جنازے میں شامل ہوگا لیکن آگے والا بندہ بھی موحد ہو، جو بندہ فوت ہوا ہے۔ جنازے کی کثرت بے شک مینار پاکستان سارے کا سارا بھر دیا جائے، ہماری یہ مسجد ساری کی ساری فل ہو جائے، ہمارا جنازے کا سارا فل ہو جائے، ایک بندہ شرک کی حالت میں فوت ہوا ہے، اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے اور اسی پر اس کو موت آ گئی ہے، 40 کیا 1000 کیا 40 لاکھ اور 40 ارب بھی آ جائیں اس کے لیے دعا کرتے رہیں، اس کی دعا کا کوئی اثر اس بندے پر نہیں ہوگا اگر وہ بندہ شرک کی حالت میں فوت۔ اس کی مثال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچے کے پاس گئے، کیا بات کہی؟ وہ گزشتہ دنوں ہمارے شیخ صاحب بھی آئے تھے، انہوں نے معاشرے کی اصلاح کے لیے کہا کہ ہم نے یہودیوں کا بھی پتہ کرنا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس یہودی بچے کا پتہ کرنے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کے بھی توحید کا درس دیا۔ اے بچے، زبان سے ایک دفعہ کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو بچہ جنتی بچہ بن جائے گا۔ اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس باپ نے کہا ہاں بیٹے، زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دے۔ جب اس بچے نے یہ زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو کر گئے کہ یہ بچہ جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ آپ تیمارداری کرنے جائیں، کوئی غیر مسلک کا بندہ ہے جائیں، شرک کرنے والا بندہ ہے جائیں، لیکن جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا کام کرنا ہے کہ میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ، میری ماں، میری بہن، اگر آپ کے عقیدے کے اندر کوئی خرابی ہے تو اپنے عقیدے کی اصلاح کرو۔ عقیدہ دین اسلام کی بنیاد ہے، اگر عقیدے کے اندر خرابی آ گئی ہے تو میں جتنے مرضی نیک اعمال کر لوں، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میرے عقیدے کے اندر خرابی ہے، میں جتنے مرضی نیک اعمال کر لوں، مجھے ان نیک اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے جنازہ کے اندر 40 موحد بندے جن کا عقیدہ درست تھا وہ شامل ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کے حق میں ان 40 لوگوں کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے، لیکن آگے والا بندہ بھی موحد ہونا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے جنازہ کے اندر 3 صفیں ہیں، یہ ابن ماجہ کی ہے،
سنن ترمذی کی ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، جس کے اندر 3 صفحے ہیں، جس کے جنازے کے اندر اللہ تعالیٰ اس بندے پر جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ یہ توحید کا ثمر ہے، یہ توحید کا ثمر ہے، یہ عقیدہ کی درستگی کا ثمر ہے، یہ عقیدہ کے پختگی کا ثمر ہے۔ اس لیے میں بارہا اس بات کو کہتا ہوں، آج بھی دعوت کے لیے، اپنے مشن کے لیے، اپنی زندگی کی بہتری کے لیے، اپنے نیک اعمال کی قبولیت کے لیے، اپنے نیک اعمال کے ثمر کے لیے یہ بات کہہ دیتا ہوں، دنیا آپ کو جتنا مرضی لالچ دے، کبھی اپنے عقیدے کے اندر ٹھیس نہ آنے دیں، کبھی اپنے عقیدے کو خراب نہ ہونے دیں۔ دنیا بے شک ساری کی ساری دوسری طرف جاتی ہے تو جائے، لیکن ہم نے اپنے عقیدے پہ قائم رہنا ہے، اس کے اندر کبھی کمی پیشی نہیں آنے دینی۔ اسی عقیدے کی وجہ سے اللہ دنیا کے اندر بھی عزتیں دیتا ہے، اللہ آخرت کے اندر بھی عزتیں دے گا، اللہ موت بھی اچھی عطا کرے گا، اور کل قیامت کے روز نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، جنت الفردوس کے ہم انشاءاللہ مہمان بھی بنیں گے۔ اس لیے عقیدے کی اصلاح کے لیے دونوں حدیث ہیں، اور نیک اعمال کے اندر بھی ہیں کہ جس کے جنازے کے اندر 40 بندے شامل ہوتے ہیں، 3 صفیں شامل ہوتی ہیں، اللہ ان بندوں کی شفاعت کو اس بندے کے حق میں قبول فرماتے ہیں، اور ایسے بندے پر اللہ تعالیٰ جنت کو واجب قرار دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زندہ رکھے تو عقیدہ توحید پہ رکھے، اللہ تعالیٰ موت آئے تو عقیدہ توحید پہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جنازے کے اندر بھی 3 صفیں ایسے بندوں کی ہوں جو موحد بندے ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے جنازے کے اندر بھی 40 بندے وہ شامل ہوں جو عقیدہ توحید والے ہوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق بن جائیں گے، حق میں شفاعت بھی قبول ہوگی اور جنت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر لحاظ سے اصلاح ہماری ہوتی رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید پہ ہمیشہ ڈٹا اور قائم رکھے۔ 18واں وہ نیک عمل۔ آج آپ دیکھتے ہوں گے معاشرے کے اندر جی خبر آئی ہے، بندہ بالکل درست تھا لیکن اچانک گاڑی کا حادثہ ہوا ہے، گاڑی بھی ساری کی ساری تباہ ہو گئی ہے اور وہ بندہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ آپ سنیں گے اچانک گھر کے اندر آگ لگ گئی ہے، سارے کا سارا گھر بھی تباہ و برباد ہو گیا، اور اس گھر میں رہنے والے بندے بھی جتنے تھے وہ سارے کے سارے فوت ہو گئے۔ اکثر آپ خبریں پڑھتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہمیں سکھائی ہے جو اچانک آنے والی مصیبتوں سے بندے کو بچا لیتی ہے، اور ایک حدیث کے مطابق اس کو پھر پورا دن کسی قسم کی کوئی چیز نقصان ہی نہیں پہنچا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شام کے وقت اس دعا کو 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے، صبح تک اسے اچانک کوئی مصیبت نہیں آئے گی اور کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گی، اور پھر اگر صبح کے وقت 3 دفعہ اس دعا کو پڑھ لے تو شام تک وہ بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا، اچانک بھی کوئی مصیبت نہیں آئے گی اور کوئی نقصان بھی نہیں پہنچے گا۔ دعا کو سنیں، اپنی زندگی کے اندر اسے شامل کریں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو ترغیب دلایا کریں کہ بیٹا صبح کی نماز کے بعد آپ نے اس دعا کو ضرور پڑھنا ہے، بیٹا جب شام کی نماز عصر کے بعد اس دعا کو پڑھ لیا کریں، اگر عصر کے بعد نہیں پڑھ سکے تو مغرب کی نماز کے بعد اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی ہے اس کو سنیں۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ 3 دفعہ اس دعا کو صبح پڑھنا ہے اور 3 دفعہ اس دعا کو ہم نے شام کے وقت پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اچانک آنے والی مصیبتوں سے اور دن بھر کے نقصان سے اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت میں رکھیں گے۔ اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا عقیدہ ہے یا آج کل لبرل اور سیکولر بندے یہ بات کرتے ہیں کن جو ہو سکتا ہے 3 والی دعا پڑھو تو بندے نے کچھ ہوئے ہی نہ۔ یہ پریکٹیکل ہے بھائی، یہ میں صحابہ اکرام کے دور کی بات نہیں بتاتا ہوں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں وہ تو صحابی سن، انہوں نے نبی دا زمانہ پایا ہوتے نیک ہی بڑے سن۔ یہ گزشتہ ایام جو کرونا کے گزرے ہیں ان دنوں کی سچی بات ہے، قصور کی بات ہے۔ ہمارے ایک شیخ وہاں پہ درس دیا کرتے تھے فجر کے بعد، کہتے ہیں اس گاؤں کے لوگوں کو اس دعا کا علم نہیں تھا، ایک نوجوان کو یاد نہیں تھی، میں نے اس کو وہ دعا سکھلائی، یہی دعا جو میں نے ابھی آپ کو پڑھائی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ وہ کالج میں پڑھنے والا بچہ خود آ کے حافظ صاحب کو بتاتا ہے کہ آج صبح میں نے اس دعا کو 3 دفعہ پڑھا تھا، میرا اچانک حادثہ ہونے والا تھا اور مجھے یقین تھا کہ یہ بات ہو جانی ہے، لیکن پتہ نہیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کر لی، اور اس اچانک حادثے سے، اس
اچانک نقصان سے اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ کر لیا۔ اپنے ایمان کو تازہ کریں، یہ بھی عقیدے کی اصلاح ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتا دی ہے وہ جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی، یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ایمان بالغیب ہے۔ اس لیے آپ زندگی کے اندر اس بات کو شامل کر لیں، میں نے صبح کے وقت اور شام کے وقت اس دعا کو پڑھنا ہے اور اللہ کی حفاظت میں آنا ہے۔ نہیں یاد تو یاد کریں، خود بھی یاد کریں، بچوں کو بھی یاد کروائیں، اپنے گھر والوں کو بھی یاد کروائیں۔ صرف یاد نہیں کروانی، پھر ترغیب بھی دلانی ہے کہ بیٹا فجر کے بعد، عصر کے بعد اور مغرب کے بعد اس دعا کو ضرور پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ حدیث کا مفہوم سنیں، اگلا عمل، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آپ نے فرمایا اسے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اندر کوئی پریشانی نہیں دیں گے، کوئی پریشانی نہیں ہے اس بندے کے لیے۔ آج دیکھ لیں معاشرے کے اندر بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی پریشانیوں کا تذکرہ آگے آپ کے سامنے کریں گے، میں اس پریشانی کے اندر ہوں، مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ پرابلم ہے، مجھے یہ ٹینشن ہے، اور اس عمل کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرو، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آئیں گی، اللہ کی برکتیں آئیں گی، اللہ پریشانیوں کو دور کریں گے، اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کریں گے، اللہ تعالیٰ آفات کو دور کریں گے، اللہ کی رحمت ہوگی، اور جب اللہ کی رحمت ہو جائے گی وہ مصیبت ختم ہو جائے گی، وہ آفت ختم ہو جائے گی، وہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا صبح جب نماز پڑھنی ہے تو 7 دفعہ اس کو پڑھ لینا ہے، اور جب شام ہونی ہے تو پھر 7 دفعہ اس کو پڑھ لینا ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت۔ اس دعا کو یہاں پہ لکھی بھی ہوئی ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اگر نہیں یاد تو یہاں سے بیٹھ کے آپ پڑھ لیا کریں، دیکھ کے اس کو پڑھ لیا کریں، لیکن 7 دفعہ آپ نے پڑھنی ضرور ہے۔ دنیا کی ساری پریشانی کیا ہے، مجھے کام نہیں مل رہا، کیا ہے کام تو کرتا ہوں لیکن جتنی میری انکم ہے اس سے میرا گھر کا خرچ نہیں چلتا، میں مہینے کے آخر پہ بڑا پریشان ہو جاتا ہوں۔ آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی میں شامل کریں، آپ کی جتنی تنخواہ ہے اس پہ اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں ڈال دے گا کہ آپ کا مہینہ بھی بڑی آسانی سے گزرے گا، اور انشاءاللہ اس مہینے کے اندر سیونگ بھی ہو جائے گی۔ اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ 7 دفعہ صبح اور 7 دفعہ شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کی دنیا کی پریشانیوں کو بھی ختم کر دیں گے، اور ساتھ آخرت کی پریشانیاں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو آج ہم نے نیک اعمال سنے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به